بسم اللہ الرحمن الرحیم. کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة، لوگ ایک امت پر تھے. لوگ کانا تھے الناس، لوگ کس پر؟ امت پر، ایک امت پر تھے. علی الایمان، شارع نے اس عبارت کا اضافہ کر کے وضاحت کر دی کہ وہ کس پر تھے. علی الایمان، ایمان پر. تو یہ اس کے لانے کی غرض ہے کہ ایک امت کس پر تھی، اور یہ موصوف ہے کہ لوگ ایک امت پر یعنی ایمان پر تھے. فاختلفوا، پھر وہ جھگڑ پڑے، پھر انہوں نے اختلاف کیا. بہیں طور کہ آمنا بأن آمنا بعد ایمان لائے، و کافر بعد، اور بعد نے کفر کیا. یہ ہے ان کا جھگڑا. لوگ امت پر تھے یعنی ایمان پر تھے، پھر جھگڑ پڑے، بعد نے کفر اختیار کر لیا، کفر کر لیا، اور بعد نے ایمان. تو پھر دو گروہ بن گئے نا، ایک بے ایمان، ایک ایماندار. فبعث اللہ النبیین، تو اللہ نے نبیین کو بھیجا. جب وہ ایک امت تھے، لوگ جھگڑ پڑے، بعد ایمان لے، بعد کافر ہو گئے، پھر اللہ نے نبیین کو بعثا بھیجا. کس نے؟ اللہ نے. کن کو؟ النبیین، نبیین کو. کن کی طرف؟ یہ محذوف ہے، یہ شارع نے اس کو واضح کیا. الیہم، یا ان کی طرف جو مختلف ہو گئے لوگ، تو ان کی طرف نبیین کو بھیجا. مبشرین، یہ حال واقع ہوا کہ نہیں النبیین کا، خوشخبری سنانے والے. خوشخبری سناتے ہوئے. من آمنا، کن کو خوشخبری سناتے ہوئے؟ من آمنا. یہ عبارت شارع نے ذکر کی کہ جو ایمان لائے ان کو خوشخبری سناتے ہوئے. تو یہ خوشخبری سناتے ایمان والوں کو، یہ اس کا مفعول بھی بن جائے گا. تو نبیین کو بھیجا ان کی طرف، مبشرین، خوشخبری سناتے ان کو جو ایمان لائے. اب خوشخبری کس چیز کی؟ شاعر نے ذکر کیا بالجنہ، یعنی جنت کی. جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ چلے جائیں گے وہ جنت میں جائیں گے. تو نبیین کو بھیجا کہ ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری سنائیں. تو وہ ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری سناتے. ومنذرین، اور ڈر سناتے. اور من کافرہ، کس کو؟ جس نے کفر کیا. تو یہ عبارت نکالی کہ ڈر کس کو سناتے؟ کافروں کو. بالنار، کس کے ساتھ؟ جہنم کے ساتھ. جہنم سے ڈراتے کہ باز آ جاؤ، جہنم میں جاؤ گے، ایمان لے آؤ. اور ایمان والوں سے جو ایمان لے آئے تم جنت میں جاؤ گے، تم جنت میں. تو انہیں اس کی خوشخبری سناتی، یعنی ترغیب اور ترہیب دونوں کام، شوق دلانا اور خوف دلانا. وَأَنزَلَ، اور اتارا اللہ عز و جل نے، معہم، ان کے ساتھ، نبیین کے ساتھ، الکتاب، کتابوں کو. کس کو؟ یہاں شاعر کہتے ہیں الکتاب بمان الکتبی، بمان کتب، یعنی ظاہر ہے نبیوں کے ساتھ تو پھر ایک کتاب تو نہیں نا، ایک ہی بلکہ کتنی کتابیں. اس لیے میں اور اتارا ان کے ساتھ الکتاب، یعنی کتب اتاری، کتب بالحق، حق کے ساتھ، جو حق کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. کس کے ساتھ؟ وہ کتاب ملی ہوئی حق کے ساتھ. متعلق بانزل، کہتے ہیں یہ جو با جار ہے اور حق مجرور ہے، یہ جار مجرور کا متعلق یہاں انزل ہے، یعنی اتارا حق کے ساتھ. اس نے اتارا ان کے ساتھ کتاب بھی. ٹھیک ہے. لیحکم بہ بین الناس بما اختلفوا فیہ، کیوں اتاری؟ فرمایا اس لیے کہ وہ فیصلہ فرما دے اس کتاب کے ذریعے.
بین الناس لوگوں کے درمیان، لوگوں کے وہ فیصلہ فرمائے، اس کے ذریعے یہ بھی جا مجرور محذوف نکالا ہے شاعر نے، یہ مقدر معنی، تاکہ وہ اس کے ذریعے فیصلہ فرمائے لوگوں کے درمیان، فی مختلفو فی، جس میں وہ جھگڑ پڑے، فیما اس میں، اختلاف وہ جھگڑے، فی ہی وہ کیا ہے الدین، یعنی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اس میں یعنی دین میں جس میں وہ جھگڑے فیصلہ فرما دے۔ وَمَخْتَلَفَ فِيهِ، اور وہ نہیں جھگڑے اس میں، اور اس میں نہیں جھگڑے، فیہ یعنی الدینی، شاعر بتا رہے ہیں کہ ہی کا مرجع دین ہے، یہ دین کی طرح لوٹ رہی ہے اور مراد دین ہے، دین میں وہ نہیں جھگڑے مگر وہیں الذین اوتوہ، جنہیں دی گئی، جنہیں کتاب، جنہیں، اب جو ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے، شاعر نے کہا اجل کتابہ، وہ کیا ہے کتاب، یعنی جنہیں کتاب دی گئی وہ جھگڑے، فمن آمن بعد وکفر بعد، پس کچھ ایمان لائے اور کچھ نے کفر کیا، کس نے، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس بینات آ چکیں، یعنی جات کا فاعل بینات ہے، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی، تو واضح نشانیاں آ جانے کے بعد جنہیں کتاب دی گئی وہ جھگڑ پڑے دین میں، سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی شاعر کہتے ہیں البینات الحجج الظاہرۃ علی التوحید، یعنی یہ وہ دلائل ہیں جو ظاہر ہیں توحید پر، کس پر؟ بالکل واضح توحید پر یہ دلائل ہے، تو جھگڑ پڑے، پھر بھی جھگڑ پڑے۔ یہاں جو من ہے وہ من متعلقۃ باختلافا، کہتے ہیں من کا جو متعلق ہے، یہ دیکھو نا من آئے من بعدی، اس کا متعلق تو اوتو بھی بن سکتا ہے، قریب کا یہی ہے، قریب تو اوتو ہے نا، اس فعل کا متعلق بنائیں گے یا اختلافا، شاعر کہہ رہے ہیں کہ اس کا متعلق جو ہے اختلافا ہے، کیا ہے؟ یعنی جب واضح دلائل آ چکے تو اس میں نہیں جھگڑے مگر وہیں، مگر وہی، اور یہ وہ ما بعد، اور جو اس کا بعد ہے، جو اس کا مقدم علی الاستثناء، یہ استثناء پر مقدم ہے، یہ کہتے ہیں من بعد ما جاءتهم البینات، یہ اور اس کا جو ما بعد آ رہا ہے یہ جو الا استثناء اس پر مقدم ہے، اس پر مقدم ہے، فی المعنی، کس میں؟ معنی میں، آپ کو معنی میں مقدم ہے، آپ کو کہتے ہیں یہ تو لفظاً تو مؤخر ہے، الا استثناء پہلے آیا ہے، تو پھر یہ کیسے مقدم ہوا؟ شاعر کہتے ہیں فی المعنی، معنی کے اعتبار سے، معنی میں یہ مقدم ہے اور لفظوں میں وہ مقدم ہے، لفظوں میں۔ اب یہاں سنیں کہ اس کی وضاحت آگے کرتے ہیں، بغین، سرکشی کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، وہ کیا؟ بات پر ایمان لائے، بات کا انکار کیا، یعنی کافروں سے سرکشی، آپس میں جلن کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے، فہد اللہ الذین آمنوا، تو اللہ نے ہدایت دی کن کو؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، جو ایمان لے آئے، اللہ نے ان کو ہدایت دی اس کے لیے جس میں وہ جھگڑے، جس میں یعنی حق، کس میں؟ حق، تو حق کی یہ وضاحت ہوگی، ہدایت دی جس میں وہ جھگڑے، یعنی حق بِإِذْنِهِ، اس کے ارادے سے، اس کی ارادے سے، واللہ یہدی، اور اللہ ہدایت دیتا ہے من یشاء، جسے چاہے، ہدایتہ، اپنی، یہ عبارت یہاں ذکر کی ہے کہ مفعول ذکر کرنے کے لیے اس کو ذکر کیا کہ اس کا مفعول ہدایتہ، اللہ جسے اپنی ہدایت دینا چاہتا ہے دیتا ہے، تو اللہ جسے چاہے اپنی ہدایت دینا صراط مستقیم کی طرف تو ہدایت دیتا ہے، یعنی طریق الحق کی، صراط مستقیم طریق الحق کی، حق کے راستے کی طرف جسے چاہے اپنی ہدایت دیتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، کان الناس امۃ واحدہ، لوگ کیا تھے؟ ایک امت تھے، علی الایمان، یعنی ایمان پر تھے، کس پر؟ تو پتہ چلا پہلے لوگ ایمان پر تھے، پہلے چند کے سوا ایمان پر ہی رہے، کس پر؟ یعنی قابیل اور قابیل کی جماعت جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، یہ چند تھے، سارے ایک ہی
امت تھی یعنی ایمان پر تھی. کس پر تھی؟ کہتے ہیں بعد طوفان، طوفان نوح علیہ السلام کے بعد، طوفان بعد. کہتے ہیں کہ کیونکہ اس میں آدم اور ادریس علیہ السلام کے درمیان موحدین تھے. کیا تھے؟ یہ طوفان نوح کے بعد جو ہے نا آدم علیہ السلام کے درمیان اور ادریس علیہ السلام کے درمیان موحد تھے، توحید پرست تھے، اللہ کو ماننے والے تھے. وہ اسی کے دین کے ساتھ مضبوط رہنے والے تھے، اسی کے دین پر مضبوط اور اسے پکڑنے والے تھے، سوائے یہ قلیل کے یعنی قابیل اور اس کے تابعین آدم ادریس علیہ السلام کے زمانے تک. ادریس بس قلیل تھے، باقی سارے موحد تھے اور انہی کے دین کو پکڑنے والے تھے. پھر وہ مختلف ہوئے. یہاں کہتے ہیں بلا شبہ حذف کر دیا کیا ہے، حذف کیا گیا اس کے قول کی فی مختلف فی یہ جو اس کا قول ہے اس پر دلالت کرنے کی وجہ سے، دلالت کرنے کی وجہ سے. یہ دیکھو نا ادھر بس کہا کان الناس امت واحدہ، لوگ امت پر تھے، آگے اختلاف تو ذکر نہیں کیا گیا. تو کہتے ہیں یہ حذف کیا گیا کیونکہ آگے جو ذکر کیا گیا فی مختلف فی، تو یہ جو اس پر دلالت کرتا تھا، تو اس کی وجہ سے یہاں کیا کر دیا گیا، حذف. نہیں تو ادھر دیکھو نا لوگ ایک امت پر تھے، پھر اللہ نے نبیین کو بھیجا. سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ سارے ایمان پر تھے تو پھر اللہ نے نبیین کو بھیجا، تو پھر ہوا کیا؟ تو یہ اگلا بتا رہا ہے وہ جھگڑ پڑے. تو ادھر وہ معذوف اس کا ذکر نہیں کیا کہ وہ جھگڑ پڑے، بعد ایمان لے بعد کفر کر بیٹھے. پہلے ایک امت پر تھے، پہلے ایمان پر تھے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ کہتے ہیں کہ اختلافوں کو حذف کیا گیا ہے کیونکہ فی مختلف فی جو اللہ کا فرمانا ہے یہ اس کے حذف پر دلالت کرتا ہے، اس کے. اور قرات ابن مسعود، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی قرات کان الناس امت واحدۃ فاختلفوا. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ کی جو قرات ہے مختلف قراتیں ہیں، مختلف، لیکن یہ تو قرات معروفہ مشہورہ یہ جو قرات ہم پڑھے ہیں. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ کی جو قرات ہے نا اس میں یہ ہے کان الناس امۃ واحدہ فاختلفوا، لوگ ایمان پر تھے تو پھر وہ جھگڑ پڑے. تو وہ فبعث اللہ النبیین، فبعث اللہ تو اللہ نے نبیین کو بھیجا. آپ سمجھتے جب ایک ایمان پر تھے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو لوگ ایک ایمان پر تھے پھر وہ مختلف ہوئے. تو یہ ابن مسعود کی قرات بھی ہے، یہ کان الناس امۃ واحدہ فاختلفوا فبعث اللہ النبیین. رواہ الحاکم، امام حاکم نے اس کو روایت کیا، امام حاکم نے اس کو وصححہ اور کہا یہ صحیح ہے، اس کی تصحیح بھی کی اور اس حدیث کی تصحیح بھی کی ہے. وقیل کان الناس امۃ واحدہ، اور بعض لوگوں نے کہا کہ لوگ ایک امت پر تھے. کیا مطلب؟ یعنی کافر تھے. یہ بعد کا ہے، قیلہ سے تعبیر کیا، یعنی مریض ہے، کیا ہے؟ بیمار قول ہے، قول ہے یعنی کمزور قول ہے، کمزور. قیلہ سے کہا کہ بعد نے کہا کہ ایک امت کافر تھے پھر اللہ نے بھیجا نبیین کو تو وہ جھگڑ پڑے وہ. اور کہتے ہیں اول اوجہ ہی بہتر ہے، اول اوجہ. زمخشری نے اس کو کہا. اور اول کی جو تائید کرتا ہے وہ قرات ابن مسعود ہے کیونکہ وہ تو ابن مسعود کی قرات ہے، وہ اول کی تائید کرتا ہے. من تقدیم الاختلاف البعث وعد بثبوت اتفاق الناس الکفر فی زمان من الازمینہ. تو ابن مسعود قرات میں جو ہے وہ اول کی تائید کرتا ہے. وہ کیا؟ یعنی اختلاف بعث پر مقدم کرنے سے. کیا؟ یعنی نبیوں کو بھیجنے سے پہلے اختلاف ہوا، نبیوں کی اختلاف ہوا اور لوگوں کا کفر پر اکٹھے نہ ہونا، لوگوں کا. تو لوگ کفر پر اکٹھے نہیں تھے بلکہ لوگ ایمان پر تھے، پھر اس کے بعد مختلف ہوئے، پھر نبیین کو بھیجا فی زمانے میں زمانوں میں سے کسی زمانے میں بھی. یہ تو اتفاق ہے لوگوں کا، یہ لوگوں کا کہ زمانوں میں سے کسی زمانے میں بھی جمیع لوگ کفر پر اکٹھے نہیں ہوئے، کفر پر. یہ ہے کہ ایمان پر اکٹھے ہوئے، ایمان پر. پھر قابیل اور یہ جو ہے یہ پھرے تھوڑے سے
لیکن کفر پر اکٹھے نہیں ہوئے. تو اس لیے جو پہلا قول ہے یہی مضبوط ہے، یہی مضبوط ہے. واللہ تعالی اعلم بالصواب.